حامد و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معزز مہمانہ کرام، اعماء دین جماعت و جمعیت، مرد و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے قسم کا پروگرام آپ لوگوں کے سامنے مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ نے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اور جن مقاصد کے تحت اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں ان معاملات میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ وقت مختصر ہے، بنیادی طور پر چند باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب اس آیت کریمہ پر ہم غور کرتے ہیں تو بنیادی طور پر چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ آیت کریمہ اسلام کا پہلا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس ذات اور جس شخصیت کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا وہ خود ان پڑھ تھے، ایک امی تھے، اور جس قوم تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا وہ بھی ان پڑھ تھی۔ ایک امی شخص سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک امی قوم کے پاس جائیں اور سب سے پہلا جو درس دیں وہ تعلیم کا دیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ اسلام نے تعلیم سے چیزوں کو شروع کیا ہے، اور اسلام تعلیم سے ہی چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر وضاحت نہیں کی گئی کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں بتایا گیا۔ جو بلاغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفعول بھی محذوف ہے، یعنی ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ تو گویا یہ عام ہے، جو بھی چیز انسان کی دنیا اور آخرت میں اسے فائدہ پہنچائے اسلام نے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک کنڈیشن اسلام نے لگائی، وہ کہا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ آپ جو بھی پڑھیں مگر اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کنڈیشن یہ لگائی گئی کہ آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم پڑھیں مگر آپ اپنے آپ کو اسلام سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے، خواتین اپنے آپ کو بے پردہ کر کے، مرد اپنی عزت حشمت کو اتار کر کوئی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ تعلیم کی اجازت ہے مگر ایک قاعدے اور قانون کے ساتھ کہ وہ رب کے نام سے، یعنی جو رب کے فرامین ہیں ان کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کبھی بھی اسلام نے کسی بھی قسم کی تعلیم سے ہمیں روکا نہیں ہے۔ انسان جو چاہے پڑھے، انسان کو اگر کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے یا تو اس کی ذات میں، جیسے یہ موٹیویشنل پروگرام رکھا گیا ہے، اگر اس سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ اسے پڑھیے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی چیز فائدہ پہنچاتا ہے تو پڑھیے۔ اگر آپ کے قوم اور ملت کو کوئی چیز ترقی پر لے جا سکتی ہے تو آپ پڑھیں۔ لیکن ان علوم سے ہمیں منع فرمایا گیا جو انسان کی فطرت کی مخالفت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں، جیسے ابھی شیخ محترم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر قسم کا علم ذکر کیا ہے۔ علم من علم، جہل من جہل، جس کو پتہ چلا اسے پتہ چلا، اور جس نے انکار کیا یا جہالت کا اظہار کیا اس نے جہالت کی۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کا علم دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سائنسی تعلیم، سوشل تعلیم، تاریخی تعلیم لوگ پڑھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ توفیق دے کہ ایسے ہی ہمارے بچے اس میدان میں آگے جاتے رہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ دنیاوی تعلیم جو آپ پڑھیں گے اسے ہمیشہ عبادت سمجھ کر پڑھیں۔ اس تعلیم کا مقصد اپنے دل میں رکھیں کہ اس تعلیم سے پہلے میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا، اس تعلیم سے میں اپنے گھر کو سدھاروں گا، اس تعلیم سے میں اپنی ملت کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ خاص کر یہ دنیا کی تعلیم
آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کا مقصد صرف دنیا ہے. انسان ڈاکٹر بنتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، انسان انجینئر بنتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. جب مقصد اتنا مختصر ہو کہ ہم اپنی تعلیم کو دنیا کی حد تک رکھیں تو نتیجے بھی ویسے ہی آتے ہیں. وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں مگر دنیا پرست ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ انجینئر تو بن جاتے ہیں دنیا پرست انجینئر بن جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی تعلیم ہم حاصل کریں اسے اسلام سے جوڑ دیں. اگر کوئی مسلمان سائنس پڑھے تو اس اعتبار سے اسے سائنس پڑھنی چاہیے کہ سائنسی حقائق کے ذریعے وہ اپنی رب کی معرفت حاصل کرے. کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے، انسان یہ کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان جو اتنا کمزور ہے اگر وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات کتنی قدرت رکھنے والی ہے. اگر یہی کام ہم ٹیکنالوجی کے مسئلے میں دیکھیں کہ ایک انسان نے کتنی قسم کی ٹیکنالوجی کی، تو ضروری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اللہ کی قدرت کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کریں. اور اسی طرح تاریخ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے آج کے دور کو کہ جب بھی ہم مسلمان اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں، کہ جب بھی ہم مسلمان ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا مقصد دنیا کی حد تک رہ جاتا ہے کہ کسی قوم کو دکھانا ہے کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، کسی قوم کے سامنے اپنی صلاحیت جتانی ہے. کیا سچ میں ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھیں؟ ہائر ایجوکیشن کا مقصد بس ڈگری حاصل کرنا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا مقصد ہمیں عطا کیا ہے، وہ اس زمین کی عمارت ہے، وہ اس زمین کو سرسبز و شاداب کرنا ہے. اسی زمین کے اندر انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں عطا کی گئی. اگر انہیں ہم خراب کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں پلٹ کر آئے گا. تعلیم اس نیت سے پڑھیں کہ جس کے ذریعے اصلاح ہو، تعلیم اس نیت سے نہ پڑھیں جس کے ذریعے انسان کے پاس تخریب ہو. برادران اسلام، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے، اور کتنے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ کتنے ایسے دیندار گھرانے والے تھے جنہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھ کر اپنے آپ کو دین سے ایسے ہی آزاد کر دیا جس طرح کے کسی قفس سے، جس طرح کے کسی پنجرے سے پنچھی آزاد ہو جاتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ہر علم رکھ دیا. ایک چھوٹی مثال، آج کل تاریخ پڑھایا جاتا ہے، ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. کب سے ہسٹری ذکر کی جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے بھی تاریخ ذکر کی جاتی ہے. آپ یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کچھ ایسی حقیقتیں ذکر کی ہیں جیسی تاریخ پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز ہے. مثال کے طور پر قرآن کے اندر ایک شخص کا نام آتا ہے، وہ شخص ہے حامان. آپ نے بارہا سنا ہوگا. یہ جو لفظ حامان ہے، نہ اس کا ذکر تورات میں ہے، نہ اس کا ذکر انجیل میں ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں حامان کا ذکر نہیں ملتا. قریب کے اندر 19ویں صدی کے اندر مصر کے اندر ایک پتھر ملا، اس کو حجر رشید کہا جاتا ہے. گوگل میں جائیں، سرچ کریں حجر رشید. ایک بڑا پتھر مصر کے اندر دریافت ہوا. اس پتھر کے اندر دو قسم کی لینگویجز لکھی ہوئی تھی. ایک تو یونانی زبان میں لکھا گیا تھا جسے لوگ جانتے ہیں، ایک دوسری زبان لکھی تھی جسے ہیرولفیا کہا جاتا ہے. یہ زبان فرعون کے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی، اور 19ویں صدی تک اس زبان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسی زبان بھی ہوتی ہے. مورس بکائے ایک فرانس کا بڑا ریسرچر تھا، وہ مصر آیا، اس نے یہ پتھر دیکھا. پتھر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آخرکار یہ زبان ہیرولفیا کون سی ہے، یہ کس زمانے میں تھی. لہذا اس نے تحقیق کرنا شروع کیا، اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا. تقریباً 20 سال کا عرصہ نکال کر اس نے پوری ہیرولفی زبان کی الفابیٹک بنا دی. اور الفابیٹک جب بنا دیا تو اس نے اس پتھر کو پڑھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اس کے اندر اسے ایک نام نظر آیا، حامان. اسے نام نظر آیا حامان، اور اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ حامان وہ انسان ہے جو دیوار اور عمارت بنانے کا کام کرتا تھا. تو اس نے یہ نام اس سے پہلے سنا نہیں تھا. فرانس کی بڑی لائبریری میں گیا، اس نے معلومات نکالی تو اسے حامان کا ذکر ملا، لیکن صرف ایک ڈکشنری میں. اب اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی قدیم کتاب، ایک قدیم نام ہے، لیکن اس نام کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. تو لہذا لوگوں نے جب اس سے دریافت کیا، لوگوں سے جب اس نے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ یہ لفظ تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب تک زمانہ اس قدر ترقی کر چکا ہے، 19ویں صدی تک میں نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ ہیرولفی نام کی کوئی زبان تھی، اور اس زبان کے اندر یہ اکیلا وحید پتھر ہے جس کے اندر حامان کا ذکر ہے. تو اسے بتایا گیا کہ جس حامان کا ذکر تم پتھر کے حوالے سے کر رہے ہو، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا. اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا. مورس بکائے کہتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
اسے قرآن لا کر دکھایا گیا، قرآن کی آیت پڑھائی گئی کہ فرعون نے اپنے ایک شخص حامان سے کہا کہ حامان تم میرے لیے کہ عمارت بناؤ تاکہ میں جھانکوں اور آسمان میں دیکھوں کہ موسیٰ جو کہتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زبان کے بارے میں پتا ہو۔ یقیناً یہ بات اللہ کی جانب سے بتائی گئی، ورنہ انسان کے بساط میں نہیں کہ ایسی مردہ چیزوں کو لا کر کوئی انسان دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ برادران اسلام، ایسی ہزاروں قسم کی تاریخی حقیقتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآنی حقائق کو اکثر میں پڑھتے ہیں؟ برادران اسلام، جب بھی ہم بات تعلیم کی کرتے ہیں، جب بھی بات اعلیٰ تعلیم کی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ نقطہ نظر اپنے سامنے رکھیں کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو لباس انسان پہنتا ہے یہ انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، نہ کہ اس کی پہچان بتاتا ہے۔ انسان کی پہچان، اس کی اخلاق کی پہچان، اس کی عادتوں کی پہچان اس کا علم بتاتا ہے، اس کی زبان اس کا گفتار اور کردار بناتا ہے۔ تو لہذا یہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے۔ برادران اسلام، اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کیوں ہے؟ اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کیوں ہے؟ چاہے وہ اعلیٰ تعلیم آپ دنیاوی مسئلے میں حاصل کریں یا دینی مسئلے میں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا یلغار مسلمانوں پر آ چکا ہے، ایک لشکر ہے جو مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں دبانا چاہتا ہے، ان کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایسے کسی لشکر کا جواب دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں تعلیم سب سے بہترین ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں، اور یہی وہ ہتھیار تھا جس کا سہارا صحابہ اکرام نے لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، چند صحابہ کو تیار کیا۔ کتنے ایسے فتنے مسلمانوں کے پاس نہیں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لیجئے، صحابہ کی زندگیوں سے لیجئے، ہر قسم کے فتنے کا مقابلہ صحابہ اکرام نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو قرآن کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ علم کا ہتھیار اٹھایا۔ علم کے ہتھیار کے ذریعے کتنے لوگ ایسے تھے جو اسلام سے نکل گئے تھے، اسلام کی تعلیم کی طرف انہیں روشناس کروایا۔ برادران اسلام، جب بات ہم اعلیٰ تعلیم کی کرتے ہیں تو یاد رکھیں تعلیم کا ایک معیار ہمارے یہاں پاس ایسا تھا کہ مسلمان اس کی بلندی پر پہنچ گئے تھے، لیکن بس تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا، دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج کل اکثر مسلمان اپنی ثقافت سے بیگانہ ہیں۔ کتنی ایسی جماعتیں ہیں، کتنی ایسے قومیں ہیں جو اپنی ثقافت کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اپنی ثقافت اپنے کلچر کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج جائیے کتنے مذاہب کو دیکھیے، چاہے سکھوں کو دیکھیے یا دیگر مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، وہ دوبارہ بلا رہے ہیں لوگوں کو اپنے دھرم کی طرف، اپنے باپ دادا کی تقلید کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی اور کی تقلید کی طرف چلے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ نظر آتا ہے، صحابہ اکرام سلف صالحین نے اس دنیا میں عزت پائی، ایک ایسی مثال قائم کی، وہ مثال اسلام کی وجہ سے انہیں ملی، وہ تعریف انہیں اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے، اسلامی اخلاق کی وجہ سے ملی۔ اور انسان کیا ہے؟ جب اسلامی معیار کے اندر رکھ کر کوئی بھی قسم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کے رسول کہے اسے یقیناً کیا ہے ایسی چیزیں عطا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ایک شخص تھا جسے ریچرڈ نکسن کہا جاتا تھا، یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے سامنے مسلمانوں کا مدعا ذکر کیا گیا، مسلمانوں کا مدعا ذکر کر کے اسے کہا گیا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں روکا جائے، کیا کیا جائے؟ ریچرڈ نکسن نے ایک انٹرویو کے اندر صاف طور پر کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو روکنا ہے تو دو طریقے ہیں، یا تو انہیں زمین سے مٹا دو یا ان کی پہچان ختم کر دو۔ انہیں زمین سے مٹا دو گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، یا انہیں مسلمان نہ رہنے دو، یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات تو اس نے اب کہی جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے اسی چیز کا ذکر قرآن کے اندر اللہ نے کہا، وَإِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر ساری کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑے، یا تو تمہیں یہ قتل کر دیں گے یا تو تمہیں تمہارے دین سے پلٹ دیں گے۔ اگر ان دو طریقوں کو چھوڑ دیں تو کسی اور طریقے سے کبھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کا معاشرہ، کس طرح کا مزاج لوگوں نے مسلمانوں کے تعلق سے بنا کر رکھا ہے، اور اسی قسم کی فکر آج لوگ پیش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ایک جنگ چل رہی ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ، معلومات کی جنگ، اور اسی طرح عہدے اور کرسیوں کی جنگ۔ ضروری ہے کہ ہر میدان میں مسلمان آگے بڑھیں۔
جب بات اعلیٰ تعلیم کی ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس کے اعلیٰ تعلیم کے سب سے پہلے ذمہ دار خود ماں باپ ہے، سرپرست ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح سے نہ بتائیں کہ اعلیٰ تعلیم کے فائدے کیا ہیں، کیا نقصانات ہیں، کون سا آپ کو پڑھنا چاہیے، تو بچے کس طرح راہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا وہ چن سکتے ہیں۔ کیا اپنے اولاد کے لیے صرف دنیا چنیں گے، کیا اپنے اولاد کے لیے آخرت بھی چنیں گے؟ ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ دیندار ہے تب اس کے لیے آپ دنیاوی تعلیم چنیں۔ اگر آپ کا بچہ پہلے سے ہی دیندار نہیں ہے، آپ دنیاوی تعلیم دیں گے، دنیا کا مقصد تو ویسے بھی دنیا ہے، تو ایسے بچے راستے سے نکل جائیں گے، اور ایسے بچے ہی نکل کر خود مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ آج جائیے ٹی وی کے اندر ڈبیٹ دیکھیے، داڑھی پہن کر، ٹوپی پہن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی مقدس ہستیوں پر بیٹھ کر لوگ نشان اڑاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو لوگ دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے نبی کا نام لے کر، نبی کی عورتوں کا نام لے کر، پھر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، ہم اپنے پاس شناختی باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتائیں۔ اور کب ان کے سامنے آ سکتے ہیں؟ جب ہم ان کے برابر کھڑے ہوں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں، دنیا کا جو بھی عہدہ ہو سکتا ہے اسے اس مقصد سے حاصل کریں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے اسلام کو طاقت پہنچائیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے دین کو طاقت پہنچائیں گے۔ برادران اسلام، آپ دیکھیں کہ آج ایک بڑی سازش چل رہی ہے۔ سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح تعلیم سے دور کیا جائے۔ ایک مثال بتاتا ہوں، 1419 ہجری کے اندر مصر کے اندر جو ازہر یونیورسٹی ہے، اس ازہر یونیورسٹی کے اندر طلبہ کی ایک بڑی تعداد اسلامی تعلیمات کو پڑھتی تھی۔ ایک سائنسدان مغرب سے آیا، اس نے مصر کے اندر جو احرام مصر ہیں، پیرامڈس ہیں، ان کی یہاں کھدائی کی، اسے کچھ قبریں نظر آ گئیں، فرعون کے زمانے کی کچھ قبریں نظر آ گئیں، لہذا اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ قبریں کیسے مدفون ہیں۔ لہذا اس نے مغرب کے پورے میڈیا کو بلا دیا اور لوگوں کے سامنے پرچار کر دیا کہ یہاں بہت ساری تاریخ مدفون ہے۔ ہوا یہ کہ 3 سال نہیں گزرے مگر انہی پیرامڈوں کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا دی گئی، کس مقصد سے؟ تاکہ ان پر ریسرچ کی جائے۔ اور ریسرچ کرنے کے لیے طلبہ انہوں نے کہاں سے لیے؟ یورپ سے نہیں بلائے، بلکہ وہی مصر کے طلبہ جو کبھی قال اللہ و قال الرسول پڑھتے تھے، اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھتے تھے، انہی طلبہ کو ٹارگٹ کر کے وہاں داخل کیا۔ 3 سال یونیورسٹی بنانے میں، 3 سال یونیورسٹی بنانے کے بعد 5 لاکھ سے زیادہ طلبہ نے اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لی۔ کس مقصد سے؟ تاکہ ان مردوں کے بارے میں معلوم کر سکے، کیسے مرے، کب مرے، اور ان کی تاریخ کیا تھی، ان کی ثقافت کیا تھی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ مسلمانوں کی جانب چلی جا رہی ہے تاکہ کس طرح مسلمانوں کو اصلی تعلیم سے ہٹا کر کسی ایسی تعلیم کی طرف لا دیا جائے جو تعلیم انہیں مقصد زندگی کی طرف بھلا دے۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں کے بارے میں غور کریں۔ اعلیٰ تعلیم کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اعلیٰ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے بیس کو چھوڑ دے۔ آپ قال اللہ و قال الرسول کو رکھ کر دنیا کے ہر مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، آج ہم کیا ہے، دھیرے دھیرے اپنے کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ خود تعلیم کی کمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کو بیٹھنا کیسے، آپ کو اٹھنا کیسے، آپ کیا کریں گے تو اب مسلمانوں میں سے، کیا نہیں کریں گے تو مسلمانوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ خوشی مناتے تھے۔ کیا دیکھا؟ کہ لوگ عید مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں، تاکہ مسلمان کسی اور کی عید نہ بنائے، 2 عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، عید الاضحیٰ، عید الفطر عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ نے بیٹھا دیکھا، دونوں ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا کہ ایسا مت بیٹھو، ایسا یہودی بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری میں جلدی کیا کرو، سحری میں تاخیر کیا کرو، افطاری میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسے نہیں کرتے۔ جنازہ سامنے موجود تھا، اللہ کے نبی نے کہا جنازے کو جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ یہودی اپنے جنازے کو جلدی نہیں لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے ایک شخص کی داڑھی کو سفید دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا اس داڑھی کو بدل لو، اس لیے کہ یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں بدلا کرتے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ہمیشہ دوسروں سے جدا کرنے کی کوشش کی، اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کی۔ ہم مسلمانوں کی اپنی پہچان ہے، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا اخلاق، یہ پہچان بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی پہچان کو اپنا لیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اعلیٰ تعلیم سے پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح کے معاملات دن بدن ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ آج لوگوں نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہے، پوری دنیا نے ہمیں یہ محسوس کرایا کہ ہم مسلمان سست ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ہم مسلمان کچھ نہیں ہیں۔ جائیے ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا کیا نہیں دیا جس کے صلے میں آج لوگ اس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سوشلائزیشن کی بات کی جاتی ہے، کلچر کی بات کی جاتی ہے، مدنیت کی بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہوا ہے یہ سب مغربی نے کیا۔
جائیے آج میں چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے فٹ پاتھ دیکھا ہوگا، یہ جو فٹ پاتھ آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے، جائیے ان سے پوچھئے کہ سب سے پہلے فٹ پاتھ کس نے بنایا تھا؟ امویوں کا زمانہ تھا، اموی دور میں، بلکہ اموی کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے فٹ پاتھ بنایا تاکہ چلنے والوں کا راستہ آگے ہو اور سوار گزرنے والوں کا راستہ ہو۔ یہ مسلمانوں کی دین تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا بنایا؟ مسلمان جس کلچر اور جس ثقافت پر کبھی ایک وقت میں تھے، یہ چاند پر بھی پہنچ جائیں، چاند سے آگے بھی چلے جائیں، مسلمان کی ثقافت کی کبھی آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے چھوٹی سی ایک مثال یہ بتا دوں، جیسے مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں پر لائٹ لگایا جاتا ہے، جگہ جگہ لائٹ لگایا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے امویوں نے، یہ کب ہوا؟ 132 ہجری کے اندر، 132 ہجری میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے راستوں پر لائٹ لگائے تھے، اور یہ امویوں کی کرامت تھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری ٹیکنالوجی اور دنیا کی ہر ترقی یہ لے کر آئیں۔ مسلمان تو لوگوں کا خیال کرنے کے مسئلے میں اتنے آگے تھے، عثمانی خلافت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ عثمانی خلافت میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کے باہر 2 کنڈیاں لگائے گا، جو گھر کو مارنے کا دروازہ 2 کنڈیاں، ایک بڑی کنڈی ایک چھوٹی کنڈی۔ جب مرد آتا تو بڑی کنڈی مارتا تو اس سے سمجھ جاتے گھر والے کہ مارنے والا مرد ہے، تو لہذا مرد ہی آ کر دروازہ کھولتا۔ اگر چھوٹی کنڈی ماری جاتی تو اس سے بات صاف پتہ چلتی کہ باہر آنے والی عورت ہے، تو عورت ہی اس کا استقبال کرتی۔ بلکہ عثمانی دور میں لوگوں کا اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ گھروں کے باہر ایک گلدستان رکھا جاتا، ایک چھوٹا سا گلدستان۔ جس گھر کے باہر گلدستان ہو اور اس میں گلاب کا پھول رکھ دیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی کہ اس گھر کے اندر مریض ہے، اس گھر کے اندر ایک بیمار ہے، جس کے گھر کے باہر ایک گلاب لٹکایا گیا تاکہ راستہ گزرنے والا کوئی بھی انسان یہاں شور نہ کرے اور کوئی آدمی آواز نہ کرے۔ کہاں مسلمانوں کی یہ ثقافت تھی؟ کیا کوئی ایسی مثال آج کی زمانے میں پیش کر سکتا ہے؟ آج لوگوں نے کتے اور بلیوں سے محبت کر کے مسلمانوں سے دشمنی دکھائی، بلکہ انسانوں سے دشمنی دکھائی، اور اس کے بعد بھی اپنی ثقافت کو ہم سے بہتر کہتے ہیں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، اعلیٰ تعلیم کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اسی تعلیم کا بہانہ لے کے، اسی میڈیا کا بہانہ لے کے آج جتنا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا یا جتنی ہماری شناخت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کی زندہ مثال نہیں ملتی۔ سب سے بڑا الزام جو ہم مسلمانوں پر لگتا ہے کہ ہم مسلمان دہشت گرد ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، آپ کا اسلام تعلیم تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ چلیے ایک چھوٹا سا اینالائز کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی تاریخ ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت لے کر آئے اور آپ کا انتقال ہوا، 23 سال کا عرصہ تھا۔ کتنے سال کا عرصہ؟ 23 سال کا عرصہ۔ 23 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اس کونے سے اس کونے تک پہنچا دیا تھا۔ اور اب معائنہ کریں کہ مسلمانوں کی جانب سے اور غیر مسلموں کی جانب سے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھی، تقریباً مرنے والوں کی تعداد 2000 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں کتنے لوگ انتقال کیے؟ 2000، مسلمانوں کی جانب سے کافروں کی جانب سے، دونوں کی جانب سے 2000 ہوئے۔ اب دیکھیے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ 2009 کے اندر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ سب جانتے ہیں امریکہ نے کہاں حملہ کیا؟ ایک مسلمی ملک افغانستان پر حملہ کیا۔ آج بھی جائیے CNN اور اسی طرح BBC نیوز کے اندر اور اسی طرح ان کے ڈاٹا کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ 30,000 افغانیوں کو 2011 صرف 2 سال میں مار دیا گیا تھا۔ یہ نان ملٹری لوگ تھے۔ اس کے علاوہ 60,000 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ صرف 2 سال کے اندر آپ 30,000 لوگوں کو مار دیں، 2 سال کے اندر آپ 60,000 کو زخمی کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی میں 2000 لوگ قتل نہیں ہوئے، اور دہشت گرد کون ہیں؟ ہم مسلمان دہشت گرد ہیں۔ 2018 کے اندر سیریا پر حملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسلم ملک تھا۔ سیریا کے اندر صرف 2018 کے اندر 19,000 بچوں کو مار دیا جاتا ہے، وہ بچے جو 5 سال کی عمر کے کم تھے۔ یہ سارے اسٹیٹسٹیکل آپ کو CNN اور BBC نیوز کے جو رپورٹرز ہیں ان کے یہاں مل جائیں گے۔ 19,000 بچوں کو مار دیا گیا، 12,513 عورتوں کو مار دیا گیا صرف 1 سال میں۔ اور دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو آج جس طرح کا ماحول مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، یہ تعلیم کے ذریعے ایک جنگ مسلمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے کلچر کو پکڑ لیں، مسلمان اگر تعلیم میں آگے بڑھ جائیں تو ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو مٹا دو، مسلمانوں کی پہچان کو مٹا دو، ان کے برقعے کو بدنام کر دو، کہو کہ یہ برقع بھی دہشت گردی کا اڈا ہے۔ یہ برقع کیا ہے؟ پہن کر خواتین یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں قسم کے دعوے اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ تعلیم کا جو ذمہ مسلمانوں نے اٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں کامیاب عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔